دیکھیں اسلام جو ہے وہ کامل طور پر پرامن مذہب ہے، پیسفل مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، لیکن سماج میں رہتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں کوئی آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، ہم پروووکڈ ہوتے ہیں، تو کیا ہم ہر پرووکیشن کے بعد لڑتے رہیں گے؟ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ جب ہم کسی محلے میں رہیں گے، کسی سوسائٹی میں رہیں گے، تو اکثر ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کہہ دیں جو ہمیں بہت برا لگے، جس کو سن کر ہمیں بہت غصہ آ جائے، جس کو سننے کے بعد ہمارا ایگو اور ہماری انا بھڑک جائے، تو کیا ہم ایسے موقع پہ لڑنے لگیں گے؟ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام نے جو مومنین کی صفات قرآن میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، کہ مومنین تو وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مومنین کی صفت۔ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ اس غصے کو لے کر انتقام نہیں لیتا ہے، وہ لڑنے نہیں لگتا ہے، وہ ٹکراؤ نہیں کرنے لگتا ہے، بلکہ وہ ایسی چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنی ایکٹیویٹی میں مصروف رہتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی مشورہ دیجئے، اور کوئی ایسا مشورہ دیجئے جو مجھے یاد رہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول آخری رسول، اب آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کو کیا مشورہ دینا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز پڑھو، تم زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ حج ضرور کر لینا، زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ۔ اللہ کے رسول کو تو انہی باتوں کا مشورہ دینا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی مشورہ دیجئے، کوئی نصیحت کیجئے، اور نصیحت ایسی ہو جو مجھے یاد رہے، اس وقت معلوم ہے آپ نے کیا کہا؟ اس وقت آپ نے کہا کہ لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری، یعنی غصہ مت کرو۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت کیجئے، آپ نے دوبارہ کہا کہ لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری، غصہ مت کرو۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اب غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کی التجا کے باوجود صرف یہی کیوں کہا کہ غصہ مت کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غصہ مومنانہ صفات کا قاتل ہے، مومنانہ صفات کا قاتل ہے۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کی انا بھڑکتی ہے، پھر اس کے ساتھ شیطان حاوی ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ ٹکراؤ کرے گا، دوسروں سے لڑنے لگے گا، پھر اس کا مشن ہی بگڑ جائے گا۔ جب اب بار بار لڑنا شروع کر دیجئے، بار بار لڑنا شروع کر دیجئے، پھر تو آپ کوئی کام ہی نہیں کر پائیے گا۔ اور مومن تو وہ ہے جو ہمیشہ بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ مومن کو لڑائی جھگڑے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مومن تو لڑائی جھگڑے کے موقع پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ یک طرفہ طور پر جھگڑوں کو ختم کر دیا جائے، خواہ اس کے لیے نقصان ہی کیوں نہ سہنا پڑے، جھگڑا ختم ہو، ٹکراؤ ختم ہو، اختلاف کا ماحول ختم ہو۔ مومن یہ چاہتا ہے۔ جب بھی آدمی غصہ ہوگا نفرت میں جیے گا، وہ عبادت نہیں کر سکے گا، نہ وہ اچھا عابد بن سکے گا اور نہ ہی اچھا انسان بن سکے گا۔ لہٰذا مومنین کی صفات میں ایک سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ معاشرے میں وہ رہ کر اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ دوسروں کی اشتعال انگیزی پر، دوسروں کی پرووکیشن پر وہ پرووکٹ نہیں ہوتا ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر حال میں وہ پیسفل اور پرامن بنا رہتا ہے، ہر حال میں وہ معاشرے میں اچھا ماحول بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔